آج کے جنگ اخبار میں سعودی حکومت کی طرف سے 50 ناموں پر پابندی کا حکم نامہ شائع ہوا ہے کہ 50 نام جو ہے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے. سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ فہرست میں 50 ناموں پر پابندی لگائی گئی ہے. ان 50 ناموں میں عبد الرسول نام پر بھی پابندی لگا دی گئی اور عبد النبی نام پر بھی پابندی لگائی گئی، لیکن عبد الامریکہ پر پابندی نہیں لگی، جو عملاً میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تائس عبد الدرہم تباہ ہو جائے، عبد الدینار تباہ ہو جائے. عبد الدرہم عبد الدینار کہہ کے جن کی مذمت کی گئی، وہ سارے کام تو ان لوگوں کے ہاں موجود ہیں، اور امریکہ کے حکم پر جو کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ کی غلامی جس قدر کی جا رہی ہے، تو اس پر عبد کا نام بولا جاتا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طور پر کوئی شخص کہے کہ میں غلام رسول ہوں، میں غلام نبی ہوں، اس پر پابندی لگائی سعودی عرب نے. تو غلام سے اونچا لفظ ہے لفظ عبد، جو تاریخ میں عبد الرسول عبد النبی نام باقاعدہ امت میں رہے ہیں ہر صدی میں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں رہے ہیں، اور اصل اس کی خود قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ نور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 22 لفظ ہے من عبادکم. عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کو رب نے منسوب کیا ہے یا بندوں کی طرف کہ فلاں فلاں کا عبد. تو جب اس لفظ عبد کو رب کے سوا بندوں کی طرف قرآن میں منسوب کر دیا گیا ہے کہ عبد زید، عبد عمر، عبد بکر، تو پھر سرکار کی طرف اگر عبد منسوب ہو جائے تو پھر کسی کو مروڑ کیوں ہے، کسی کو تکلیف کیوں ہے؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے. کہ قرآن میں تو رب ذوالجلال نے عبد کا لفظ جس پہ ساری بات ہو رہی ہے، اور آگے ترجمہ ہمارے ہاں جہاں چلتا ہے غلام نبی غلام رسول، لیکن وہاں جو خبر میں لکھا ہے عبد الرسول اور عبد النبی، جو کہ اب بھی ہمارے نام ہے اور پچھلی صدی میں بھی، اس سے پچھلی صدی میں بھی، بلکہ حدیث میں ہے ثم قام عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قام عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر عبد الرسول اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول کا عبد. تو یہ کیسی دھاندلی ہو رہی ہے. اور پھر مرکز اسلام میں بیٹھ کر اور ہزاروں پابندیوں لگانے کے موقع ہے، ادھر تو آواز نہیں اٹھ رہی، نہ برما کے لیے آواز، نہ فلسطین کے لیے آواز، نہ آسیہ ملونہ کو پھانسی دلوانے کے لیے آواز، نہ آفیہ صدیقہ کو چھڑانے کے لیے آواز. اگر آواز اٹھی ہے تو عبد النبی پہ پابندی لگانے کے لیے، عبد الرسول کے نام پر پابندی لگانے کے لیے. تو اہل حق غیروں کی سازش ہر قدم پر جو ہے اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہونا، یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. تو جس چیز کی اجازت ہمیں ہمارا قرآن دیتا ہے اور ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان دیتا ہے، اور اگر کوئی مناظرہ چاہے تو برسریام ہر منٹ میں ہر چینل پر عربی میں بھی تیار بیٹھا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. نعرہ رسالت.
جنگ میں میں نے یہ پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ دیکھو پابندیاں کہاں لگ رہی ہیں کہ عبد النبی عبد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ناموں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، ادھر سرکار کے نام کے گستاخانہ فلمیں بن رہی ہیں اور ان کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ توہینیں ہو رہی ہیں، اور ادھر مرکز اسلام سے سرکار کے نام کی نسبت والے ناموں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ عبد النبی نہ کسی کو کہو، عبد الرسول کسی کو نہ کہو۔ یہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ارشاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستہ کیا ہو۔